اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے لیے ہمارے چینل ابراہیم امجد کو سبسکرائب کریں۔ مروی ہے کہ ایک دن سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھے ہوئے ہوا پر جاتے تھے۔ سب دیو پری آدمی ان کے بساط پر حاضر تھے اور پرند سب اپنے پروں سے ان کے سر پر سایہ ڈالے ہوئے ہوا پر جاتے تھے۔ اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو گرمی آفتاب کی معلوم ہوئی۔ جب اوپر کی طرف نظر کی، سب پرندوں کو دیکھا حاضر ہیں مگر حدود کو نہ دیکھا۔ تب فرمایا، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور سلیمان نے خبر لی اڑتے جانوروں کی، پس کہا کہاں ہے مجھ کو کہ نہیں دیکھتا ہوں میں حدود کو، یا ہو رہا وہ غائب۔ البتہ عذاب کروں گا میں اس کو، عذاب سخت، یا ذبح کروں گا میں اس کو، یا لا دے کوئی میرے پاس دلیل ظاہر۔ پس عقاب کو بھیجا حدود کی تلاش کو۔ عقاب نے جا کے حدود لا حاضر کیا۔ حضرت نے حدود سے پوچھا، تو کہاں گیا تھا؟ حدود نے کہا، میں خوشخبری لایا ہوں آپ کے واسطے شہر سبا سے، قول تعالیٰ ہے۔ ترجمہ بولا حدود، میں لے آیا خبر ایک چیز کی کہ تم کو اس کی خبر نہ تھی، اور آیا ہوں میں تمہارے پاس سبا سے خبر لے کے۔ تفسیر میں لکھا ہے سبا ایک قوم کا نام، ان کا وطن عرب میں تھا، یمن کی طرف، اور بعض روایت میں آیا ہے کہ سبا ایک شہر کا نام ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حدود سے کہا، تو وہاں سے کیا خبر لایا ہے اور کس طرح گیا وہاں، بیان کر مجھ سے۔ تب حدود نے کہا، یا نبی اللہ، فلاں وقت جب حضور تخت پر سے نیچے اترے تھے، اس وقت میں نے ہوا پر اڑ کے دیکھا ایک حدود کو ہم جنس اپنا ایک دیوار باغ کے اوپر بیٹھا تھا۔ میں اس کے پاس گیا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا ملک شام سے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے آیا ہوں۔ وہ بولا کہ سلیمان کون ہے؟ میں نے کہا وہ بادشاہ ہے جن و انس و ہوش و طیور، مار و مور، ملک جمیع مخلوقات کے۔ اور میں نے اس سے پوچھا، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ وہ بولا اسی شہر کا ہوں۔ میں نے کہا اس شہر کا نام کیا ہے؟ وہ بولا اس شہر کا نام سبا ہے۔ اور میں نے کہا اس شہر کا بادشاہ کون ہے؟ وہ بولا بلقیس نام ایک عورت ہے، وہ ملکی ملکہ ہے، اس کے تابع 12,000 سردار قوم، اور ہر سردار کے تابع 1,00,000 سوار و پیادہ ہر وقت رہتے ہیں۔ چل میرے ساتھ، تجھ کو دکھلا دوں۔ تب اس سے میں نے کہا کہ بہت دیر ہوئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے آیا ہوں، مبادا اگر بادشاہ اور لشکر کو پانی کی احتجاج ہو تو مجھ کو تلاش کریں گے، اس وقت میں حاضر نہ ہوں گا تو مجھ کو سیاست کریں گے، کیونکہ میں پانی کے واسطے مقرر ہوں۔ منقول ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے حدود کو اللہ نے ایسی بصارت دی تھی کہ جس زمین میں پانی ہوتا یا نہیں ہوتا وہ دور سے کہہ دیتا۔ جہاں سلیمان علیہ السلام کا تخت جاتا، حدود کو ساتھ لے جاتے اور پانی کے واسطے بھیجتے، جہاں وہ نشان بتا دیتا۔ سلیمان علیہ السلام دیووں کو بھیج کے چاہے تالاب کھدوا کے وہاں سے پانی منگوا لیتے۔ غرض اس حدود نے مجھ کو کہا کہ چلو میرے ساتھ ملکہ بلقیس دختر شراجیل دیو کو دیکھو، شان و شوکت اس کی کیسی ہے، اور اس کے حسن و اخلاق دیکھنے سے خوش ہو گئے۔ تب اس کے کہنے سے میں گیا، شہر سبا میں بلقیس کو دیکھا۔ ایک تخت عظیم کے طول و عرض اس کا 30 گز، تمام جواہرات مرصع، اور چاروں پائے اس کے یاقوت سرخ اور زبر جد اور زمرد اور لال کے ہیں۔ اس پر وہ بیٹھی ہے اور بے دین ہے، یعنی آفتاب پرست ہے، اور کنواری شوہر ندارد۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، مجھ کو معلوم ہوا، لیکن تو نے کیوں کر جانا وہ بے دین ہے؟ اس نے کہا، قول تعالیٰ ہے۔ سلیمان علیہ السلام سے حدود بولا، میں نے پائی ایک عورت کے بادشاہی کرتی ہے اپنی قوم کی، اور دی گئی ہے ہر چیز سے، یعنی مال و اسباب، حسن و جمال، اس کا ایک تخت ہے بڑا دیکھا۔ میں نے کہ وہ اور اس کی قوم سجدہ کرتے ہیں سورج کو اللہ کے سوائے اپنے نبی اللہ، مجھ کو خلعت دیجئے کچھ نشان آبکار میرے فرزندوں میں۔ سلیمان علیہ السلام حدود سے کہا، قول تعالیٰ ہے، کہا ہم دیکھیں گے تو نے سچ کہا یا تو جھوٹا ہے۔ حدود نے کہا، اے نبی اللہ، میں آپ سے جھوٹ نہیں کہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ حدود کے سر پر جو تاج ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دی ہوئی عنایت ہے۔ اور پھر حدود نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا، اس سے بہتر میں خلعت چاہتا ہوں آپ سے کہ جس میں میری اولاد کی بہتری ہو۔ حضرت نے فرمایا کہ کان خساس کا تجھ کو اور تیری اولاد کو میں نے دیا، اور بلقیس کے پاس جا میرا خط لے کے، قول تعالیٰ ہے۔ کہا سلیمان نے، لے جا خط میرا یہ اور ڈال دے ان کی طرف، پھر ان پاس سے ہٹا، پھر دیکھتے کیا جواب دیتے ہیں۔ تب حضرت نے خط لکھ کے سربر سلیمانی حدود کے حوالے کیا۔ وہ خط اپنی چونچ میں لے کے شہر سبا میں بلقیس کے در پر جا پہنچا۔ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے مکان سے بلقیس کے مکان تک 10 کوس کا فاصلہ تھا، اور ہفتے در قصر معلیٰ بلقیس کے مسدود پائے، اور کھڑکیاں اس کی کھلی تھی۔ اس کے اندر جا کے خلوت گاہ میں بلقیس کو خفتہ پایا، اس خط کو اس کی چھاتی پہ رکھ کے چپکے وہاں سے نکل آیا۔ بلقیس نے نیند سے اٹھ کے وہ مکتوب مختوم بہمر سلیمانی اپنی چھاتی پر پایا، اور اس کے لانے والے کو معلوم نہ کیا۔ دل میں کچھ خوف لائی، اپنے کار پر درزان کو بلا کے ان سے پوچھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
کہنے لگی بلقیس اے دربار والوں، میرے پاس ڈال دیا گیا ایک خط عزت کا، وہ خط ہے سلیمان علیہ السلام کی طرف سے، اور وہ ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے نہایت رحم والا، کہ زور نہ کرو میرے مقابل اور چلے آؤ میرے پاس مسلمان ہو کر۔ بلقیس نے سلیمان علیہ السلام کا خط پا کے تعظیم و تکریم سے پڑھا، خدا کی مہر سے وہ دولت اسلام سے مشرف ہوئی اور تقدیر الہی سے سلیمان علیہ السلام کی زوجیت میں داخل ہوئی، اور خط کا مضمون دریافت کر کے کہنے لگی اپنے ملازموں سے، چنانچہ قول تعالیٰ ہے اے دربار والوں جواب دو، مجھ کو میرے کام میں مقرری نہیں کرتی کوئی کام جب تم حاضر نہ ہو۔ انہوں نے جواب دیا قول تعالیٰ ہے کہا انہوں نے ہم صاحب قوت اور صاحب جنگ سخت ہے اور کام تیرے اختیار ہے، سو تو دیکھ لے جو حکم کرے۔ بلقیس نے ان سے کہا مجھ کو سلیمان اسلام کی دعوت کرتے ہیں، لکھا ہے کہ آفتاب پرستی چھوڑ دو، اسلام میں داخل ہو، اگر میں حکم ان کا نہ مانوں تو ساری ولایت میری برباد کریں گے۔ چنانچہ قول تعالیٰ ہے کہا بلقیس نے تحقیق بادشاہ جس وقت کے داخل ہوتے ہیں کسی بستی میں، خراب کرتے ہیں اس کو اور کر ڈالتے ہیں وہاں کے سرداروں کو بے عزت، اور اسی طرح سے کریں گے یہ ملک خراب۔ اور کہنے لگی بلقیس قول تعالیٰ ہے میں بھیجنے والی ہوں طرف ان کی ہدیہ، پس دیکھتی ہوں ساتھ کس چیز کے پھر آتے ہیں بھیجے ہوئے، یعنی اگر سلیمان علیہ السلام پیغمبر ہے تو اس کے ساتھ لڑنا مناسب نہیں، دیکھوں ہدیہ بھیج کے اور آزمائش کروں، اگر پیغمبر ہوگا ہدیہ نہیں لے گا اور بے اسلام کے وہ راضی نہیں ہوگا۔ وزیروں نے کہا اے بلقیس تمہاری جو مرضی میں آئے سو کرو۔ وہ پس بلقیس نے قسم کے ہدیے اور تحائف حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایلچی کے ہاتھ بھیجے۔ سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھے تھے اور ہزاروں وزیر سونے چاندی کی کرسیوں پر ان کی ملازمت میں بیٹھے ہوئے تھے، اور دیو فرشت شیاطین گرد سلیمان علیہ السلام کے مؤدب کھڑے تھے، اور ہزار پرندے ہوا کے ان کے سر کے اوپر سایہ دے رہے تھے۔ ہوا نے جلدی سے حضرت کو خبر پہنچائی کہ بلقیس نے بہت سے ہدیے اور تحائف اور 7 اینٹیں سونے کی اور 7 اینٹیں چاندی کی اور 7 پردے زر بفت کے حضور کے پاس نظر بھیجا ہے، اس کی طرف سے رسول آتے ہیں۔ سلیمان نے یہ بات سن کے اپنے ملازموں کو حکم کیا کہ بادشاہی دروازے کے سامنے سے میدان کی دیوار سے سونے چاندی کی اینٹوں سے جو بنی ہے 7 اینٹیں سونے کی اور 7 اینٹیں چاندی کی اور 7 پردے زر بفت کے وہاں سے اٹھا لے آؤ، تب لائے۔ پس بلقیس کے رسول شاہی دروازے کے میدان کی دیوار کے پاس جب آئے، دیوار سب سونے چاندی کی، اور یہ حشمت اور عظمت دیکھ کے بھچکے رہ گئے اور بولے کہ یہ ہم چند خست سونے کی سلیمان کی نظر کیوں کر گزاریں گے، ہم دیکھتے ہیں کہ سب در و دیوار ان کے بارگاہ کے میدانوں میں سونے چاندی کی ہے، اور ہماری یہ 14 اینٹیں سلیمان علیہ السلام کے سامنے کیا ہی حقیقت رکھتی ہیں، اور اس دیوار سے 14 اینٹیں سونے چاندی اور 7 پردے زر بفت کے کھلوا کے حضرت سلیمان علیہ السلام نے منگوا لیے تھے۔ جب بلقیس کے رسول وہاں پہنچے، وہ دیوار دیکھ کے کہا کہ شاید ہم کو چور پکڑنے کے لیے یہاں سے اینٹیں نکال کے فریب کیا ہے، اور بلقیس کے رسول نے سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کے نظر گزاری اور شرط خدمت کی بجا لائی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پاس اس کے آ کے نظر گزاری اور شرط خدمت کی بجا لائی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس جب آیا سلیمان علیہ السلام کے پاس رسول بلقیس کا، بولے سلیمان علیہ السلام کیا تم مدد دیتے ہو میرے 3 سات مال کے، پس جو کچھ کہ مجھ کو دیا ہے خدا نے بہتر ہے اس چیز سے کہ دیا ہے تم کو، اور جاؤ تم اپنے تحفے سے خوش رہو۔ پھر جاؤ ان کے پاس، اب ہم بھیجتے ہیں ان لشکروں کو جن کا سامنا نہ ہو سکے ان سے، اور نکال دیں گے ہم ان کو بے عزت کر کے اس شہر سے، اور ذلیل ہوں گے۔ پس رسولوں نے سلیمان علیہ السلام سے یہ بات سن کر بلقیس کو جا کے کہا اور حشمت و عظمت نبوت کی ان کی بیان کی۔ وہ بولے سلیمان علیہ السلام نبی ہوں گے تو معجزہ دکھا دیں گے، کیونکہ دلیل پیغمبری کی معجزہ ہے، سو ہم کو دکھا دے تب ایمان لائیں گے ان پر۔ تب بلقیس نے 100 لونڈی اور غلام سب کو ایک ہی صورت کے لباس پہنا کر ٹکرایا یاقوت تا صفتہ ڈبیا میں رکھ کر، اور چند مادیاں سب ہاتھ کرے کے ملا کر، اور ایک شیشہ خالی واسطے امتحان اور امتیاز کے سلیمان علیہ السلام کے پاس رسولوں کے ہاتھ بھیجا، اور کہا تم جاؤ یہ سب سلیمان کے پاس پہنچاؤ اور ان سے کہو کہ یہ سب غلام اور لونڈیاں میں امتیاز کرو، اور اس یاقوت ناصفتہ کو صفتہ کر دیں بغیر آہن اور الماس کے، اور اسب مادیاں کرہ سے جدا کر دیں، اور یہ شیشہ پانی سے بھر دیں، نہ وہ پانی کے آسمان سے برسا ہو نہ زمین سے نکلا ہو، پھر جلد چلے آؤ میرے پاس اس کی خبر لے کے۔ بس رسولوں نے وہ سب لے کر سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور وہ شرطیں جو بلقیس نے کہی تھی سلیمان علیہ السلام سے بیان کی۔ حضرت نے حکم کیا سیلابچی آفتابہ لے کر پہلے لونڈی اور غلاموں کے ہاتھ دھلائے، لونڈیوں نے اپنے کفِ دست دھویا، وہ لونڈیاں تھیں، اور جنہوں نے سر انگشت دھویا وہ غلام سب تھے، اور عورت و مرد میں یہی عادت ہے۔ اور دوسرا اعجاز یہ ہے کہ یاقوت چھیدنے کو کیڑے کو حکم کیا
کیڑے نے چھید دیا، اور تیسرا اعجاز یہ ہے کہ اسب مادیاں اور قرہ کو پس و پشت بنوا کر سامنے دانہ گھاس دیا، اور ان میں سے جن بعضوں نے دانے پر جلدی سر بڑھایا اور بعضوں نے پیچھے، پس اسی سے حضرت نے دریافت کیا اور فرمایا کہ جس گھوڑے نے جلدی سے سر بڑھایا دانے پر سو مادیاں کن ہے، خصب پیچھے حکم کیا گھوڑوں کو خوب دوڑاؤ اور ان کے پسینے سے شیشہ بھرا۔ اگر سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے سوالات ناشائستہ بطریق شائستہ حل کر کے اور اس کے رسولوں کو قلت دے کر رخصت کیا، بس رسولوں نے بلقیس سے جا کر یہ موسم معجزے اور کرامت شرح بیان کیے۔ بلقیس نے یہ سن کر اپنے ارکان دولت سے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ میں سلیمان علیہ السلام کے پاس جاؤں اور اطاعت ان کی قبول کروں۔ تب اسباب سفر کا اس نے تیار کیا، 100 لونڈی اور لشکر بہت ساتھ لیا، تخت اور دولت ہفتم خانے میں رکھ کر ہفت در بند کر کے کنجیاں اپنے ساتھ لی، اور بعض روایت میں ہے کہ ایک معتمد اولیاء کے سپرد کیا اور اس سے کہا کہ تخت جڑاؤ اور دولت یہ ماردار سلطنت ہے، اچھی طرح حفاظت سے رکھیو۔ یہ کہہ کر سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں جانے کو عزم کیا۔ ہوا نے جلدی سے جا کے حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر دی کہ بلقیس ملکہ شہر سبا سے از خود حضور کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، اور ہوا کے آگے دیووں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے خبائے بلقیس کی بیان کی تھی، اور اس کی ساکھ پر بال بہت ہے اور وہ کم عقل ہے، کیونکہ ماں اس کی پریزاد سے ہے اور پری کی عقل کم ہوتی ہے۔ پس دیو یہ بات سلیمان علیہ السلام کے کہہ کے پیچھے ڈرے کہ اگر ہماری بات جھوٹ ہو تو ہم پر عذاب کریں گے، اور سلیمان علیہ السلام نے ان باتوں کو آزمائش کرنے کے لیے بلقیس کی آمد کی راہ پر اپنے تخت گاہ کے سامنے حوض بنوا کے اس پر ایک پل شیشے کا تیار کیا، اور مچھلی اور مرغا بھی حکمت سے بنوا کے اس میں چھوڑے، ایسا کہ پانی پل کے اوپر ظاہر معلوم ہوا۔ جب بلقیس اس پر سے آئے گی تو یقین ہے پانی ہی کے دھوکے سے پنڈلیوں کے کپڑے اٹھائے گی، یہ پیر کے بال ظاہر ہوں گے۔ یہی حکمت راہ میں کی اور کہا قول تعالیٰ ہے، کہا سلیمان علیہ السلام نے اے دربار والوں، تم میں سے کوئی ہے کہ لے آئے میرے پاس تخت بلقیس کا، پہلے اس سے کہ آئے وہ میرے پاس مسلمان ہو کر۔ کہا ایک دیو نے جنوں میں سے میں لے آؤں گا تمہارے پاس اس کا تخت، پہلے اس سے کہ تم اٹھاؤ اپنی جگہ سے، اور تحقیق میں البتہ اس پر زور آور ہوں بامانت اور یا امانت اس واسطے کہ اس کے تخت میں جواہر لگے تھے بیش قیمت۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف بن قیاء نے کہا کہ اس سے میں جلدی لے آؤں گا تخت بلقیس کا ایک پلک میں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہا اس شخص نے کہ نزدیک اس کے علم تھا، علم کتاب یعنی اسم اعظم اللہ کا وہ جانتا تھا، بولا میں لے آؤں گا تیرے پاس تخت بلقیس کا، پہلے اس سے کہ پھر آئے طرف تیرے نظر تیری، یعنی کسی طرف دیکھنے سے پھر اپنی طرف دیکھے اس کے قبل۔ پھر آصف نے اسم اعظم پڑھتے ہی ایک پل میں تخت بلقیس کا سلیمان علیہ السلام کے پاس لا موجود کیا۔ بعد اس کے سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، قول تعالیٰ ہے، کہا سلیمان نے روپ بدل دکھاؤ اس عورت کے آگے اس کے تخت کا، ہم دیکھیں سوجھ بوجھ پاتی ہے، ان لوگوں میں ہوتی ہے جن کو سوجھ نہیں۔ روپ بدلنا یعنی بلقیس کا تخت جڑاؤ کا تھا، وہ جڑاؤ کاٹ کر اور قرینے سے جڑا، کیونکہ بلقیس کی عقل آزمائی منظور تھی اور اپنا معجزہ دکھانا، اور کار پروردگاروں نے ویسا ہی کیا۔ غرض بلقیس جب اس حوض سے مذکورہ کے کنارے آئی، وہ پل شیشے کا جو طلسم کا بنایا تھا اس پر نظر پڑی، اس کو یقین ہوا شاید یہاں پانی ہے، تب پنڈلیاں اپنی کھول دی۔ اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے معلوم کیا کہ اس کی ساکھ پر کچھ بال نہیں، جانا کہ دیووں نے جھوٹ بات کہی تھی کہ اس کی ساکھ پر بال ہے۔ اور جب بلقیس کا سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی، اپنا تخت دیکھا، پہچانا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس جب بلقیس سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی، کسی نے اس کو کہا کیا ایسا ہے تخت تیرا؟ تب اس نے تخت کے پاس جا کے دیکھا، بولی گویا یہ وہی ہے تخت، اور ہم کو معلوم ہو چکا آگے سے، اور ہم ہو چکے مسلمان، اور اس میں بھی معلوم ہوا بلقیس عاقلہ ہے۔ اور کسی نے کہا اس عورت کو اندر چل محل میں، پھر جب گئی دیکھا وہاں محل میں پانی ہے، اور کھولی اپنی پنڈلیاں، کہا یہ تو ایک محل ہے جڑے ہوئے اس میں شیشے، تب متحر ہو کر بولی قول تعالیٰ ہے، کہا بلقیس نے اے پروردگار میرے تحقیق میں نے ظلم کیا، جان اپنی کو اور متی ہوئی ساتھ سلیمان کے واسطے خدا کے جو پروردگار عالموں کا ہے۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دیوان خانے میں بیٹھے تھے، اس میں پتھروں کی جگہ شیشے کا فرش تھا، دور سے پانی دکھائی دیتا۔ بلقیس نے وہاں پنڈلیاں اپنی کھول دی پانی میں بیٹھنے کو، تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو پکارا کہ یہ شیشوں کا فرش ہے، پانی نہیں۔ پس اس کی عقل کا قصور، عقل کا کمال سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیووں کی زبانی سنا تھا کہ اس کی پنڈلیوں پر بال ہے بکریوں کی طرح، معلوم ہوا کہ سچ ہے۔ تب اس کی دو تجاویز جس کو نورا کہتے ہیں وہ پڑی کہ پیٹ سے پیدا ہوئی تھی، یہ اثر اسی کا تھا۔ آخر سلیمان علیہ السلام بلقیس کو اپنے نکاح میں لائے۔ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی 300 بیوی اور 700 حرم تھی، سب پر اس کو شرف دیا اور ایک مکان عالیشان پرتکلف بنا کے اس میں رکھا۔ ایک دن بلقیس نے کہا، اے نبی اللہ، ہر روز آپ تخت پر بیٹھ کر ہوا پر سیر کرتے
ہو گرد عالم کے پھرتے ہو، مجھ کو بھی ایک دن اپنے ساتھ لے چلیے کہ فلانے جزیروں میں جا کے عجیب و غریب تماشا دیکھوں۔ تب سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم کیا کہ تخت کو اس جزیرے میں جو 7 دریا کے بیچ ہے پہنچاؤ۔ تب ہوا نے وہاں پہنچایا۔ بلقیس وہاں کا سبزہ اور آب رواں دیکھ کے بہت خوش ہوئی اور وہاں کے دریائی گھوڑوں کے بازوؤں میں پر دیکھے وہ سب سلیمان علیہ السلام کا تخت دے کر مثال پرندوں کے اڑ گئے۔ حضرت نے حکم کیا دیووں کو کہ ان گھوڑوں کو پکڑ لاؤ۔ انہوں نے عرض کی اے نبی اللہ، ہم ان گھوڑوں کو نہیں پکڑ سکیں گے مگر سمدون ایک دیو ہے، وہ آپ سے باغی ہو کر خسر دریا میں چھپ رہا ہے، اگر حضور کا حکم ہو تو اس کو پکڑ لا دیں اور جا کے اس سے کہیں کہ سلیمان علیہ السلام مر گئے، تم آؤ۔ یہ سنتے ہی وہ ہمارے پاس چلا آئے گا، تب اس کو پکڑ کے حضور میں لا دیں گے، یقین ہے کہ اس کے ہاتھ سے وہ گھوڑے پکڑے جائیں گے۔ تب حضرت نے حکم کیا وہ دیو سب تمام دریاؤں میں جا کر گرد عالم کے سمندون کو پکارتے رہے، اے سمندون، سلیمان علیہ السلام مر گئے، تم نکل آؤ۔ اور وہ اس بات کو سن کر خسر دریا سے خوش ہو کر نکل آیا۔ پس انہوں نے اس سے کہا کہ اب سلیمان علیہ السلام کے عذاب سے ہم نے نجات پائی، چاہے کہ ہم سب وہاں جا کے سلطنت میں دخل کریں، مزے سے رہیں اور چین کریں۔ یہ کہہ کر جب دونوں میں ملاپ ہوا تب انہوں نے کمنڈ ڈال کر اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر سلیمان علیہ السلام کے پاس لا حاضر کیا۔ جب سلیمان علیہ السلام نے نظر غضب سے اس کی طرف دیکھا، سمدون نے مارے خوف کے کہا یا نبی اللہ، مجھ کو امان دو، میری جان بخشی کرو، میں آپ کا تابدار ہوں، جو آپ فرما دیں گے بس سر و چشم بجا لاؤں گا۔ تب حضرت نے فرمایا تو اگر جان بخشی چاہتا ہے تو فلانے جزیرے سے دریائی پرند گھوڑے میرے واسطے پکڑ لا۔ اس نے کہا یا نبی اللہ، بغیر کچھ حیلہ و حکمت کے وہ گھوڑے میرے ساتھ نہیں آئیں گے۔ حضرت نے کہا تو کیا چاہتا ہے؟ وہ بولا گھوڑے سب فلانے چشمے سے پانی پیتے ہیں، چند دیو میرے ساتھ کر دیجئے، اس چشمے سے جا کے پانی نکال ڈالیں اور بجائے پانی کے اس کو شراب سے بھریں، تو وہ بمنزلہ پانی کے اس کو پئیں گے اور اس کے پینے سے ان کو نشہ ہوگا، اس وقت کمون ڈال کر پکڑ لیں گے اور خدمت میں حاضر کریں گے۔ پس حضرت نے دیووں کو سمدون کے ساتھ کر دیا، 40 گھوڑے وہاں سے جا کے پکڑ لائے۔ اس وقت عصر کا وقت تھا، سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کی لطافت اور خوبیاں دیکھنے لگے، یہاں تک کہ نماز عصر جانے پر ہوئی۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام جناب باری سے عتاب لائے اور کہا اے سلیمان، تو دنیا کے مال کی محبت میں ایسا مشغول ہوا کہ نماز عصر کی جانے پر ہوئی۔ سلیمان علیہ السلام یہ سن کر اس وقت سجدے میں گئے اور رونے لگے اور استغفار کرتے، چنانچہ قول تعالیٰ ہے جس وقت کے روبرو لائے گئے سلیمان علیہ السلام کے شام کو خاصے گھوڑے پر، سلیمان نے کہا تحقیق میں نے دوست رکھا محبت مال کو اپنے رب کی یاد سے، یہاں تک کہ سورج چھپ گیا پردے میں، پھر کہا لاؤ ان گھوڑوں کو میرے پاس، پر شروع کیا ہاتھ پھیرنا، پاؤں اور گردن ان گھوڑوں پر۔ مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے، آفتاب ٹھہر گیا، ڈوبنے نہ دیا، یہاں تک کہ سلیمان علیہ السلام نے وقت پر نماز عصر کی پڑھ لی، تب آفتاب غروب ہوا۔ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کے پر کاٹ ڈالے، پھر ثانیاً پیدا نہ ہوئے اور اس تازی انہی کی نسل سے ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم، وما علینا الا البلاغ۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔